بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پراسرار کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ میں اس وقت نیو سعید آباد کے شاہی بازار کے نکڑ پر کھڑا ہوں۔ یہ شاہی بازار کسی چند دکانوں پر مشتمل تھا، مگر اب شاہی بازار بہت بڑھ چکا ہے۔ دکانوں کی تعداد بھی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ چکی ہے۔ ایک صبح کا وقت تھا کہ صبح کے وقت بھی شاہی بازار میں سناٹا ہوا کرتا تھا۔ اب پورا دن شاہی بازار میں رونق نظر آتی ہے، دکانیں بھی سامان سے بھری ہوئی ہیں۔ حیدرآباد سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر نیو سعید آباد ہے، جس کا شمار گاؤں میں ہوتا ہے، مگر دیکھتے دیکھتے آبادی اتنی پھیل چکی ہے کہ وہ گاؤں کی بجائے شہر معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے ایک کزن کے ولیمے میں شرکت کی غرض سے آیا ہوا ہوں۔ میں ابھی شادی اور ولیمے کا کھانا کھا کر فارغ ہوا ہوں۔ شہروں میں بڑی سختی ہونے پر بھی شادی حال میں کھانا اتنی تاخیر سے ملتا ہے کہ اپنے گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 2-2:30 بج جانا معمول بن چکا ہے۔ نیو سعید آباد میں کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، پھر بھی بارات کا کھانا صبح 11 بجتے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ آتے ہیں، کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ جب تک بارات شہر پہنچے گاؤں کے لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ بارات آنے پر کھانا کھانے کے لیے صرف باراتی رہ جاتے ہیں۔ باراتیوں کو کھانا کسی ہال میں نہیں بلکہ گلی کے کسی بڑے مکان کو ایک دن کے لیے خالی کرا کر اس کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ شہر سے بارات ابھی پہنچی نہیں تھی، مگر میں کھانا کھا کر فارغ ہو چکا تھا۔ اس گاؤں سے میرے بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک بارات شہر سے آ جائے، میں نے سوچا بچپن کی یادوں کو پھر سے تازہ کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر میں اکیلا ہی بازار کی طرف نکل آیا۔ میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ مین سڑک ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر جدھر تک نظر دوڑاؤں دونوں اطراف میں دکانیں ہی دکانیں ہیں، جن میں زیادہ تر ہوٹل ہیں۔ اس سڑک پر کبھی چند دکانیں ہوتی تھیں اور ہوٹل بھی گنتی کے تھے۔ شاہی بازار کے نکڑ سے 2 یا 3 دکانیں چھوڑ کر میرے نانا اسماعیل کی دکان تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی حکیم سلیمان نے اس دکان کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے اپنے نانا اسماعیل کو نہیں دیکھا، مگر ان کے بھائی نانا حکیم سلیمان کو بھی دیکھا تھا۔ وہ دکان اب ختم ہو چکی ہے اور وہ دکان 3 چھوٹی دکانوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اس علاقے میں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ ان گلیوں میں مکانات سارے ایک ہی طرز کے بنے ہوئے تھے۔ دروازے کے ایک جانب باتھ روم، دروازے کی دوسری جانب بیٹھک، صحن اور کمرے کے درمیان مٹی کا چولہا ہوا کرتا تھا، جبکہ دوسری جانب سراہی یا مٹکے کسی چیز پر رکھے جاتے تھے اور اس پر گلاس بھی رکھا ہوتا تھا۔ سونے کے کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ ہوتا جس میں سارا سامان رکھا ہوتا اور ایک حصے کو رات میں باتھ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے تفریح صرف ریڈیو تھا جو سیل سے چلا کرتا تھا۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لسی بناتے ہوئے اس ریڈیو کو آن کر دیتی تھی۔ نئی آنے والی فلم کی مختصر کہانی اور گانے خواتین میں مقبول تھے۔ فلموں کی کہانی اور گانے سن کر خواتین پروگرام بنایا کرتی تھیں۔ حیدرآباد جانے پر
سینما میں یہ فلم ضرور دیکھنی ہے۔ بچوں کی تفریح گرمیوں میں جا کر نہر میں نہانا، کنچے کھیلنا، لٹو چلانا، گدھوں کو چھیڑنا یا ان کی سواری کرنا، ان سب کھیلوں میں ایک کھیل بڑا مقبول ہوا لیکن زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ وہ کھیل یہ تھا کہ کسی بھی ایک بچے کو پرانا سا صحرا پہنا کر گدھے پر بٹھا کر گلیوں اور سڑکوں کی سیر کرانا۔ گدھے کے پیچھے باقی بچے باراتی ہوتے تھے۔ فالسے کے موسم میں جب شام کو فالسے والا گلی میں آتا، وہ بچوں کے پاس پیسے نہ ہونے پر ان سے گندم لے کر فالسے دے دیتا تھا۔ بچے خوب فالسے کھاتے اور کچھ شربت بنا کر پیتے تھے۔ گرمی کے دنوں میں رات میں تھکے ہارے بوڑھے اور جوان گلی میں چارپائی پر بیٹھ جاتے، دن بھر کی مصروفیات پر تبادلہ خیال کرتے، قصے کہانیوں کے دور چلتے۔ درمیان میں حقہ رکھا ہوتا۔ جس کو بیڑی پینے کا شوق تھا وہ حقے کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کش لگاتے تھے۔ ریڈیو سے خبریں سن کر ملکی حالات سے باخبر رہتے تھے۔ رات کے جیسے ہی 9 بجتے سب اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ جلد سو جانے سے انہیں فجر کی نماز میں آسانی رہتی تھی۔ انہی گلیوں میں میرے نانا اسماعیل کا گھر تھا، جس میں ان کے بڑے بھائی حکیم سلیمان بھی رہتے تھے۔ میرے نانا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے میری والدہ برکت اور خالہ خاتون تھیں۔ پہلی بیوی کے انتقال پر دوسری شادی کی، لیکن اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹوں کی حیدرآباد میں شادیاں ہو جانے پر وہ اس فرض سے فارغ ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال ہو جانے پر ان کی پرچون کی دکان حکیم سلیمان نے سنبھال لی تھی۔ وہ اکیلے ہی تھے۔ ان کی بیوی اور 3 لڑکوں کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ دوسری شادی نہ کرنے کی وجہ مایوسی تھی۔ ان کے ہاں صحت مند بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن کچھ ماں جی کر انتقال کر جاتے۔ ہم سب بہن بھائی 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے نیو سعید آباد ضرور جاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے نانا کے گھر میں ایک کالے سانپ کو پہلی بار دیکھا جو بہت تیزی سے بیٹھک کے اندر سے نکلا اور چولہے کے قریب آٹا پیسنے کی چکی کے نیچے چھپ گیا۔ میں اس وقت چکی کے پاس بچھی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کالے سانپ کو دیکھ کر میرے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ میں چارپائی پر بیٹھا سہما ہوا تھا۔ سانپ چکی کے نیچے سے نکلا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ سانپ کے کمرے کے اندر جاتے ہی میرا خوف کچھ کم ضرور ہو گیا تھا، لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ والدہ صاحبہ جب پڑوس سے آئیں تو میں نے انہیں سانپ کے بارے میں بتایا۔ سانپ کے ذکر پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس سانپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کیوں؟ یہ سانپ کو میں اس وقت سے دیکھ رہی ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ اس نے آج تک کسی انسان کو نہیں کاٹا۔ یہ بیٹھک میں ہی رہتا ہے، اس لیے ہم نے بیٹھک کو استعمال کرنے کی بجائے اس میں کاٹ کباڑ اور فالتو سامان ڈالا ہوا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے بارہا اس کالے سانپ کو دیکھا۔ وہ تیزی سے بیٹھک سے آٹے کی چکی کے نیچے آتا، پھر کمرے کے اندر سے ہوتا ہوا رات کے وقت باتھ روم کے طور پر استعمال ہونے والا چھوٹے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اس کمرے میں ایک سوراخ تھا جس کے اندر وہ جاتا تھا، لیکن ہم میں سے کسی نے اسے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس سانپ کے لیے مشہور تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے، بلکہ اس گھر میں خزانہ دفن ہے جس کی یہ نگرانی کرتا ہے۔ اس سانپ کے حوالے سے ایک واقعہ بھی پیش ہے کہ سانپ محمد یوسف عرف جوسا کے بھینس کے باڑے میں رات کی تاریکی میں چھپ کر
اس کی بھینسوں کا روزانہ دودھ پی جاتا تھا۔ ایک رات جو ساقی کی آنکھ کھل گئی، وہ گھر کے باہر گلی میں چارپائی بچھا کر سوتا تھا۔ گھر کے سامنے بھینسوں کے باڑے میں اسے روشنی نظر آئی۔ دن کا سا سما لگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ وہ خاموشی سے چارپائی سے اٹھا اور باڑے کی جانب بڑھا۔ سانپ کو دیکھ کر بھینسوں نے خوب شور کیا، جس سے سانپ گھبرا کر بھاگ اٹھا اور اپنا منکا یعنی کہ جو سانپ کا مہرا تھا وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ منکے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور چھوٹا سا گول سا پتھر کی طرح جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے منکے کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور گھر میں لا کر چھپا دیا۔ دوسرے دن جوسا کی بیوی سکینہ خالہ کے منہ سے یہ واقعہ نکل گیا، جس پر نیو سعید آباد کی عورتیں وہ منکا دیکھنے کو ٹوٹ پڑیں کہ ہمیں بھی وہ منکا دکھائے۔ جوسا بھی اسی وقت گھر میں کام سے لوٹا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ یہ عورتیں منکا دیکھنے آئی ہیں تو وہ بیوی پر گرم ہو گیا اور ساری عورتوں کو بتایا کہ اس کا تو دماغ چل گیا ہے، ہمارے پاس کوئی منکا نہیں۔ جوسا کو اپنی بیوی پر گرم ہوتا دیکھ کر عورتیں ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک گئیں۔ جوسا نے ساری زندگی اس بات سے انکار ہی کیا کہ اس کے پاس کوئی منکا نہیں ہے، لیکن لوگ یہی کہتے تھے کہ سانپ کا منکا ملنے پر ہی جوسا نے بہت ترقی کی۔ اس سے پہلے اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ میری والدہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں گزارنے نیو سعید آباد آئی ہوئی تھی۔ اس وقت تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے گاؤں کی عورتوں سے کہا، یہ سانپ برسوں سے ہمارے گھر میں ہے اور یہ فائدہ پڑوسیوں کو پہنچا رہا ہے۔ رات کو جب وہ سوئیں تو خواب میں وہی سانپ نظر آیا اور سانپ انسانی آواز میں بولا، تو کیوں غم کرتی ہے؟ اس گھر میں اتنا خزانہ دفن ہے کہ تیری 7 پشتیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو کبھی کم نہ ہوگا۔ دن کے 12 بجے صحن کو کھودنا شروع کر دے، سارا خزانہ تیرا ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ زمین کھودنے سے پہلے تو میرے نام کا دودھ اور مچھلی پر نیاز دلا دے۔ والدہ محترمہ نے یہ خواب دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ میرے والد عبد الجبار کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ لوگوں کو صحیح سے اردو پڑھنا نہیں آتی تھی۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے والدہ محترمہ کو بتاتے ہوئے کہا، ایسے خزانوں کے محافظ سانپ بھیٹ لیے بغیر خزانہ نہیں دیتے۔ سانپ نے دودھ اور مچھلی کا نیاز کا جو کہا ہے، اس سے مراد کہ پہلا لڑکا اور پہلی لڑکی کی بھیٹ ہے۔ کیا تم اس خزانے کو حاصل کرنے کو اپنی اولاد کی بھیٹ دو گی؟ خواب کی تعبیر سن کر والدہ محترمہ ڈر گئیں اور بولی، اپنی اولاد کی بھیٹ دے کر خزانہ حاصل کرنے سے بہتر ہے میں روٹی اور چٹنی کا کھانا ہی کھا لوں۔ مجھے یہ منظور نہیں کہ اولاد کی بھیٹ دے کر کوئی خزانہ حاصل کروں۔ نانا اسماعیل کے گھر میں ایک نیم کا گھنا درخت بھی تھا، جس کی کئی شاخیں تھیں۔ ان شاخوں پر لگنے والی چھوٹی چھوٹی نیم کی گٹھلیاں، جنہیں ہم بچے نیم کی نسبت سے نمولیاں کہتے تھے، ان گٹھلیوں میں بچوں کے لیے بڑی کشش تھی۔ بچے صبح صبح گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر گھر میں گھس جاتے اور زمین پر پڑی ہوئی گٹھلیوں کو اپنی جھولی بھرنے لگتے تاکہ انہیں چوس کر آم کا مزہ لے سکیں۔ ذرا سی آہٹ پر بچے گھبرا کر بھاگ جاتے کہ کہیں کوئی ان کو چوری کرتے پکڑ نہ لے۔ نیم کے درخت کے سامنے ایک لکڑی کا تخت ہر وقت بچھا رہتا تھا، جس پر بچے کھیلتے تھے۔ بڑے بھی گرمیوں میں ہوا کھانے کو بیٹھ جاتے تھے۔ نیم کا درخت میرے لیے بڑی کشش رکھتا تھا۔ میں نیم کے درخت پر آنے والے پرندوں میں
مینا، کوئل، کوے، طوطا، چڑیا، کبوتر اور فاختہ سمیت مختلف پرندے اسی پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ میں انہی پرندوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ ان پرندوں میں چڑیا ایسا پرندہ ہے جو زمین پر دانہ چگنے کو آ جاتی تھی۔ میں بچپن میں چڑیا کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں آئی۔ ایک دن صبح کے وقت میری والدہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی محمد سلیم، محمد جمیل، بہن جمیلہ اور پڑوسیوں کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ ہم چھوٹے بچے تخت پر بیٹھے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک کمرے کے ساتھ چھوٹا کمرہ جو رات میں باتھ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس سے چوزے کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان دنوں گاؤں میں لوگ بکرے، بکری، مرغیاں، خرگوش وغیرہ پالتے تھے کہ اچانک مہمان آ جانے کی صورت میں انہیں ذبح کر کے مہمانداری کر سکیں۔ گھر میں چیز ہونے پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے چوزے چھوٹے کمرے میں دانہ چگ رہے تھے۔ وہاں سے چوزے کی آواز آنے پر میرے بھائی سلیم نے دیکھا کہ کوئی چیز سوراخ میں چوزے کو اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے فوراً سے اس چوزے کو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ چوزے کے ساتھ اس کو کھینچنے والا وہی کالا سانپ تھا۔ سانپ شدید غصے میں تھا اور تیزی سے میرے بھائی سلیم کی طرف لپکا، مگر بچوں نے سانپ سانپ کا شور مچا دیا۔ میرا بھائی، جس کے سانپ کو دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے تھے، بچوں کے شور پر اسے حوصلہ ہوا اور باہر کی جانب لپکا۔ دوسرے بچے بھی سانپ سانپ کہتے باہر نکل گئے۔ سانپ کا شور سن کر ہم چھوٹے بچے تخت پر بیٹھے سہم گئے۔ محلے والوں نے جب سانپ سانپ کا شور سنا، وہ بھی گھر میں آ گئے، لیکن سانپ چوزے سمیت غائب ہو چکا تھا۔ سب مایوس ہو کر چلے گئے۔ مغرب کے وقت سلیمان نانا دکان بند کر کے واپس آ گئے۔ انہیں بھی محلے والوں کے ذریعے سے صبح کے واقعے کا علم ہوا تھا۔ اس واقعے کو سن کر انہیں تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں وہ سانپ غصے میں کسی بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سوراخ میں آگ کے دہکتے کوئلے ڈال دیے تاکہ وہ سانپ آگ سے جل کر مر جائے۔ اتنا کچھ کرنے پر بھی وہ سانپ زندہ رہا۔ اسے ذرا سا بھی آگ نے نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اس واقعہ کے چند دن بعد گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے پر ہم اپنے گھر حیدرآباد آ گئے۔ ان دنوں نیو سعید آباد میں گندم کی فصل کٹنے پر سال بھر کی استعمال ہونے تک گندم کا اسٹاک گھر میں کر لیا جاتا تھا اور ضرورت کے استعمال کی چیزیں جمع کی جاتی تھیں۔ بعض گھروں میں اب بھی یہ رجحان اسی طرح ہے۔ انہیں سارا سال چیزیں لانے سے نجات مل جاتی ہے۔ گندم خراب بھی نہیں ہوتی۔ حسب ضرورت گندم کو پیس لیا جاتا ہے۔ میرے نانا حکیم سلیمان نے بھی مکان میں سال بھر کا اسٹاک کر رکھا تھا اور کسی کام سے حیدرآباد جا رہے تھے۔ دوسرے دن بعد جب وہ نیو سعید آباد پہنچے، انہیں معلوم ہوا کہ رات میں ہمارے نانا کے مکان سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر میں رہنے والے بھائی براتی اور رمضان نے تالا توڑ کر گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ کسی صورت بھی قبضہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ پولیس کی مدد حاصل کرنے پر گلی کے لوگ جمع تھے۔ پولیس جب شبراتی کو گرفتار کر کے لے جانے لگی تو اس نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ یہ گھر اس کا ہے اور حکیم سلیمان اس کے پاس رہتا ہے۔ اس پر موجود لوگوں نے نانا حکیم سلیمان کلمہ پڑھنے پر اس کو سامان گھر میں موجود رقم سمیت مکان دے دیا اور پھر کبھی پلٹ کر اس مکان کی طرف نہیں دیکھا اور حیدرآباد چلے آئے۔ یہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ لیکن کلمہ پڑھ کر مکان حاصل کرنے والے شبراتی کے گھر پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی اور
اور پریشانیوں نے وہاں ڈیرا جما لیا۔ شبراتی اور اس کا بھائی دنیا میں نہیں رہے۔ سنا ہے کہ اب اس گھر میں شبراتی کا پوتا رہتا ہے جو کہ نشئی ہو گیا ہے۔ گھر میں مشغول لوگوں کا آنا جانا ہے۔ مکان پر بظاہر قبضہ عام سی بات ہے، لیکن پڑوسیوں نے لالچ میں آ کر قبضہ کر لیا۔ حکیم سلیمان کے کوئی وارث ہے ہی نہیں، اس لیے مکان پر قبضہ آسان رہے گا، مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے واقعے کے بعد بھی کیوں ہوا؟ وہ پہلے بھی مکان پر قبضہ کر سکتے تھے۔ سانپ کے بل میں آگ کے کوئلے ڈالنے کے بعد ہی کیوں مکان پر قبضہ ہوا؟ یہ بات آج تک ذہن قبول نہیں کر رہا۔ آج لگتا ہے دونوں واقعات ایک دوسرے کی کڑی ہیں۔ سانپ کی ناراضگی کے بعد ہی مکان پر قبضہ ہوا۔ اس مکان پر قبضہ کیا ہوا؟ ہمارا نیو سعید آباد جانا ہی چھوٹ گیا۔ کئی سال گزر جاتے، نیو سعید آباد آنا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کسی شادی کی تقریب منعقد ہونے پر گھر والوں کا نیو سعید آباد آنا ہو جاتا ہے۔ میری صحافتی مصروفیات کے سبب میں نے بھی مجبوری میں 40 سالوں میں چند شادی کی تقریبات میں شرکت کی۔ اچانک میرے موبائل پر میرے کزن کی مس کال آ گئی، جس کا مطلب تھا کہ شہر سے بارات پہنچ چکی ہے، مجھے فوری وہاں پہنچنا ہے۔ میں ماضی سے حال میں آ چکا اور میرے قدم شادی والے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے، جو گلی نمبر 8 میں ہوا کرتی تھی۔ اب نیو سعید آباد اتنا پھیل چکا ہے کہ گلیاں گننا بھی مشکل ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔